اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون۔ اور تم اپنے مالوں کو آپس میں بے جا نہ کھایا کرو اور نہ ہی اس کے لیے حکام تک رسائی بنایا کرو تاکہ تم ہڑپ کر لو لوگوں کے مال میں سے کچھ حصہ گناہ کرتے ہوئے جبکہ تم اس کے حرام ہونے کا علم رکھتے ہو۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی آیت مبارکہ نمبر 188 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ دو گروہوں کے درمیان جن میں حضرمی اور امرؤ القیس جو ہے، ان کے نام جو ہے وہ تفاسیر میں مفسرین نے لکھے ہیں۔ یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مال کے حوالہ سے کوئی جھگڑا لے کر حاضر خدمت ہوئے اور دونوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو مال ہے یہ ہمارا ہے، اور اس میں جو حضرمی تھا وہ ظاہر ہے مدعی تھا اور امرؤ القیس جو ہے اس کو ملزم ٹھہرایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ پڑھی جو وہ قسم کے حوالہ سے، اور آپ نے فرمایا کہ اب بتاؤ اللہ کی قسم اٹھا کر تم کہ تم میں سچا شخص کون ہے۔ تو ظاہر ہے جو ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی اور اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے فرمایا کہ تم قسم اٹھاؤ، تو وہ سمجھ گئے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب جب قسم کی بات آ گئی ہے تو وہ دونوں بول پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دونوں میں سے مال کسی کا نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے قسم تو تب اٹھاتے جب سچا ان میں سے کوئی ہوتا، یہ تو محض ایک مال کسی اور کا تھا۔ جیسے عام طور پہ کہیں کوئی جگہ پڑی ہوتی ہے تو دو لوگ آ گئے اس پہ قبضہ کر دیا اور کیس بھی چل گیا اور وہ دونوں کی نہیں ہوتی اور اس کا مالک کوئی اور تیسرا شخص ہوتا ہے، تو بالکل ان کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ تو جب یہ معاملہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ہوا اور دونوں نے مان لیا، تسلیم کر لیا کہ یہ دونوں میں سے ہم میں سے کسی کا یہ مال نہیں ہے، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے بھی فرمائیے اور اپنی پوری امت سے یہ فرما دیجئے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، فرمایا کبھی بھی ایک دوسرے مسلمان کا، اپنے دوسرے بھائی کا کبھی بھی جو مال ہے وہ ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، مت کبھی کھاؤ ناجائز طریقے سے کسی کا مال۔ اور وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور فرمایا پھر تم اسی کو ناجائز طریقے پر حکام تک اس معاملے کو لے جاتے ہیں۔ اور یہ بالکل ہمارے مزاج اور ہمارے معاملات اور آج کے ماحول کے مطابق ہے کہ پہلے ناجائز قبضہ کیا اور اس کے بعد پھر اس کو عدالتوں میں لے گئے۔ ظاہر حکام سے مراد جو نظام اس وقت تھا، اب جو نظام چل رہا ہے تو ظاہر ہے یہ حکام کا نظام ہے۔ تو فرمایا تم جانتے ہو کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے، تمہیں علم ہے کہ تمہارا یہ مال نہیں ہے اور تم اس کے حقدار بھی نہیں ہو، لیکن اس کے باوجود کیا کرتے ہو؟ تدلوا بها الى الحکام، اور تم انہیں حکمرانوں کے پاس، حکام کے پاس، یا اپنے جو لوگ تمہارے اس معاملات کے فیصلہ کرنے والے ہیں ان کے پاس لے جاتے ہو۔ مقصد تمہارا کیا ہوتا ہے؟ ناجائز لِتَأْكُلُوا، یہاں پہ جو لام ہے یہ لام تعلیلیہ ہے کہ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تمہارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح گناہ یا ناجائز طریقے سے لوگوں کے مال کو کھا لیا جائے۔ اب یہ قرآن فرما رہا ہے۔ اب قرآن پاک چونکہ ظاہر ہے اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سب سے بہتر جانتا ہے کہ لوگوں کے مزاج کیا ہیں، اس سے بڑھ کے تو کائنات میں کوئی انسانوں کو نہیں جانتا۔ تو اب جب یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے
کہ یہ تمہارا مزاج ہے، یہ تمہارے ناجائز طریقے کا ایک انداز ہے کہ تم جان بوجھ کر، اگر آج بھی ہمارے اس ملک میں، ہماری ریاستوں میں مسلمان جتنے بھی ہیں، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، اگر وہ اس آیہ مبارکہ کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کر لیں تو ہمارے آدھے سے زیادہ معاملات اور مقدمات ہیں وہ عدالتوں سے خود ہی ختم ہو جائیں۔ یہ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا حق ہے یا میرا حق نہیں ہے، یہ طے ہے۔ یہ کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا جیسے یہ نہ ہو کہ میرا یہ حق ہے یا میرا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا، جانتے ہوئے۔ قرآن نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم علم رکھتے ہو کہ یہ تمہارا حق نہیں ہے، تمہیں علم ہوتا ہے تم اس کے حقدار نہیں ہو، لیکن کیا کرتے ہو تم؟ پھر بھی مال ہڑپ کرنے کے لیے ناجائز طور پر کیس چلا دیتے، مل گیا تو مل گیا، نہ ملا تو خیر ہے، کون سا اپنا ہے۔ ہاں فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بیچارے واقعی مجبور ہوتے ہیں اور ظالم لوگ ان کے حق پر ڈاکہ ڈال لیتے ہیں، تو ان کے لیے بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہیں تو اپنے حق کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور جس کا جو حق ہے اس کو اپنا حق ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اور اسی بنیاد پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے بھی چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی شہید کی صف سے اٹھائے گا، کیونکہ وہ حق ہے۔ اور دوسرا شخص ظالم ہے اور وہ ظلم کی بنیاد پر اس کا مال چھیننا چاہتا ہے، تو وہ اپنا مقابلہ کرتا ہے کہ اس کا حق کا، سچ کا، حلال کا مال ہے اور اس نے محنت سے کمایا، تو ظاہر ہے جو شخص اپنا رزق حلال کماتا ہے تو اس کو پورا حق ہے کہ وہ اپنا حق والا مال جو جائز طریقے والا ہے اور صحیح ہے اس کو حاصل کرے۔ تو اب اس پر جب جو ہی یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو ان دونوں لوگوں نے پھر فوری طور پر اللہ کے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی طلب کی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب ہمارے لیے معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ ہم دونوں نے غلط کہا اور ناجائز کہا۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اللہ سے توبہ کرو اور معافی مانگو اس نیت کے ساتھ کہ آئندہ تم کبھی بھی ناجائز طور پر کسی کا مال نہیں کھاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی مہربان ہے اور وہ بخشنے والی، جس پر انہوں نے توبہ کی اور آئندہ ایسا کام کرنے سے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اب امت کے لیے، ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے اس مختصر سی آیہ مبارکہ کے اندر، لیکن ایک بہت بڑی، یہ آیت بہت مختصر سی ہے لیکن اس کے اندر ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی جو مشکل ترین، جو ایک اور جس میں تقریباً ہر دوسرا آدمی تیسرا مبتلا ہو جاتا ہے، وہ ہماری معاشرتی برائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ناجائز طور پر کسی کا مال کھا جانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ناجائز طریقے سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہمیشہ جس کا جو حق ہے اس کے حق کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جان بوجھ کر، اب ظاہر ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ حق پر ہے اور دوسرا فریق جان بوجھ کر اس پر وہ کیس کر دیتا ہے، اس کو بیچارے کو تنگ کرتا ہے، اور وہ جانتے ہوئے کہ اس کا حق ہے، آپ بتائیں کہ وہ کس تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، کس کرب سے وہ گزرتا ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں تو اس بیچارے کو اپنا حق لینے کے لیے نہ جانے کتنی کتنی نسلوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے، اور وہ اس تکلیف سے گزرتا ہے، مال کا بھی خرچ، وقت کا بھی خرچ، ذہنی اذیت، تکلیف، مسائل، مصیبت۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا وہ جتنی اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ حقوق العباد سے متعلق ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس تکلیف کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ ایک شخص جو واقعی مستحق تھا وہ تمہارے جان بوجھ کے غلط مقدمے کی وجہ سے وہ بیچارہ تکلیف میں رہا۔ اور مسلمان کی تو پہچان ہی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے ہمیشہ
اپنے بھائیوں کو سلامتی دینے والا مسلمان بنائے، اور ہر قسم کے ناجائز مقدمات سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔